ایک عورت، ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہتی اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں۔ لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح فسخ کر دیتا ہوں۔ ایک عدت گزارے گی حیض کی، جس کا نکاح فسق ہوگا اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، صرف ایک حیض اس کی، ایک پیریڈ اس کی عدت ہے۔ تم ایک پیریڈ، ایک ماہواری، ایک MC، بس یہ پیریڈ گزارو اور جیسے ہی تمہارا مہینہ ہو، مہینہ سے ختم ہونے کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتی ہو اپنے من پسند لڑکے کے ساتھ۔ لیکن لڑکی کو شادی کے لیے ولی کی سخت ضرورت ہے، اپنے باپ کی، سرپرست کی، مالک کی ضرورت ہے۔ لڑکی، یہ سچ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اکیلے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت چاہیے اور ولی اس کا باپ ہے۔ باپ اگر دماغی طور پر کمزور ہے تو چچا ہے، چچا دماغی طور پر کمزور ہے تو لڑکی کا بھائی ہے، اور لڑکی کا بھائی بھی نہیں تو کوئی اور جو اس کا رشتہ دار قریبی ہوگا اس کی اجازت چاہیے۔ لیکن جس لڑکی کا کوئی نہ ہو تو پھر قاضی خود ولی بن سکتا ہے۔ جیسے مولانا جرجیز اگر کسی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے، لڑکی کا بھائی بھی نہیں ہے، لڑکی کا چچا بھی نہیں ہے، تو پھر مولانا جرجیز خود قاضی، خود ولی بن سکتے ہیں اور اس لڑکی کا ولی بن کر نکاح کرا سکتے ہیں۔ قاضی ولی بن سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرے گاؤں کی لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے گاؤں میں رتنی میں آ جائے تو رتنی کا رہنے والا کوئی بڈھا اس لڑکی کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی دوسرے گاؤں کی کوئی لڑکی بھاگ کے رتنی میں آ گئی، رتنی کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب اس کے باپ نے کہہ دیا تو بھاگ کے گئی ہے، میرے گھر میں اگر قدم رکھے گی تو ہم ٹانگیں کاٹ دیں گے تیرے، مرتے دم تک تجھ سے رشتہ ختم۔ اب وہ لڑکی وہاں نہیں جانا چاہ رہی ہے، یہاں ایک بڈھا اڑتا ہے، حاجی ہے صاحب، پان منہ میں کھاتے ہیں، سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں میں تمہارا باپ بن جاتا ہوں۔ تیرے باپ بن جانے سے رشتہ جائز نہیں ہو جائے گا، وہ لڑکی باپ کرائی ہے، نہ کسی کے باپ کے بن جانے سے نہ حاجی اور نمازی کوئی مولوی بھی اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ منہ بولے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ کل یہ لڑکی اگر حج کرنے جاتی ہے تو منہ بولے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، منہ بولے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے۔ شریعت نے یہ اجازت نہیں دی جو چاہے اس کا باپ بن جائے، پھر تو کورٹ میرج بھی اسلام میں جائز ہو جائے گی۔ جبکہ ہمارا سب کا اجتماعی فتویٰ ہے، دیوبندی، بریلوی، یہاں تک کہ شیعہ بھی، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی، سب کا اجتماعی فیصلہ ہے اور اجتماعی فتویٰ ہے کہ کورٹ میرج ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میں کر رہے ہیں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کورٹ میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کورٹ میرج کے باوجود لڑکا اور لڑکی زنا کاری کریں گے، حرام کاری کریں گے، ان سے جتنی اولاد پیدا ہوگی سب حرامی اور ناجائز اولادیں مانی جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، شریعت کے اندر ولی چاہیے، ولی لڑکی کو ولی۔ تو اتنی عزت دی اسلام نے عورت کو کہ عورت اپنی مرضی سے پہلے لڑکی کا نکاح ہوگا، اجازت لی جائے گی، اس کے بعد لڑکے کا نکاح ہوگا۔ اگر شادی کے دن ہی لڑکی منع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے، لوٹاؤ ان چوروں کو، بھگاؤ بھگاؤ ان ڈاکوؤں کو، یہ لوٹنے آئے ہیں، نہیں کریں گے، میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔